14واں رکوع سورہ بقرہ کا شروع ہو رہا ہے اور وہ باتیں پیش کی جا رہی ہیں کہ یہود و نصارہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اتحاد صرف تب کرتے ہیں جب مسلمانوں کو تکلیف دینی ہو، اتحاد تب کرتے ہیں جب مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہو۔ آپس کی ان کی بات یہ ہے، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یہود مدینہ کے جو یہودی تھے وہ بھی بیٹھے تھے اور نجران سے کچھ عیسائی بھی آئے۔ ان کی آپس میں کسی بات پہ بحث ہو گئی، تو بحث کرتے کرتے یہودیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کوئی چیز نہیں، تورات انجیل، تورات تو ہماری کتاب ہے وہ تو برحق ہے، انجیل نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا انکار بھی کر دیا، تکذیب بھی کر دی، ان کی کتاب کا بھی انکار کر دیا۔ یہاں سے عیسائی بولے تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ کا ہم انکار کرتے ہیں، تورات کوئی چیز نہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا نصرانی کسی چیز پہ نہیں، کوئی ان کا دین نہیں، کوئی ان کی کتاب نہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی کہنے لگے کہ یہود کسی دین پہ نہیں ہے، کوئی ان کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ جو یہودی تورات پڑھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی آمد کی نشانیاں بھی پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی برحق ہے۔ اور جو یہ عیسائی انجیل پڑھتے ہیں اس انجیل میں حضرت موسیٰ کی تصدیق کی گئی ہے۔ اگر یہ اپنی کتاب پہ عمل کرنے والے ہوتے، تورات کو پڑھنے والا عیسیٰ کا انکار نہیں کر سکتا اور انجیل کو پڑھنے والا موسیٰ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایسے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے کہ ایک نے حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا، ایک نے حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا۔ آپس کی دشمنی تو ایسی ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح بے علم لوگوں نے، جاہلوں نے پہلے بھی باتیں کہی ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، تو یہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، یہ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائے گا قیامت کے دن، ان کے باہمی اختلاف کا قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113۔ آیت نمبر 114 میں اس سے اگلی بات کی گئی، وہ یہ کہا گیا کہ ان کی آپس میں دشمنی صرف زبانی کلامی نہیں تھی یا ایک دوسرے کی کتاب اور نبی کا انکار کر دینے تک نہیں تھی، یہ تو آپس میں اتنے دشمن ہیں کہ یہ تو ایک دوسرے کی دشمنی میں اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں۔ پس منظر یہ ہے کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے یہودیوں کی دشمنی میں ہمارا قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو ویران کیا، وہاں نماز ادا کرنے سے روکا، بیت المقدس میں گندگی پھیلائی گئی صرف اس لیے کہ یہود یہاں نہ آئے، یہود کی دشمنی کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے۔ یہ تو ایسے ظالم ہے کہ انہوں نے، نصارہ نے عیسائیوں کی دشمنی میں بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں گندگی پھیلائی، نماز سے روکا، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی ویرانی کی کوشش کی۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان کو تو خوف کے بغیر اس مسجد میں داخل ہونے کے یہ لائق ہی نہیں ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ پھر رسوائی ہوئی، بیت المقدس ان سے چھینا بھی گیا، ان کو جہاد کر کے قتل بھی کیا گیا، جلا وطن بھی کیا گیا۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں قیامت کے دن ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اپنے سیاق کے اعتبار سے تو یہود اور نصارہ کے اہل کتاب کے بارے میں بات ہو گئی۔ اس کا ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے روکا تھا۔
حضور مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے گئے تو حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، تو یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یہ بھی ایک شان نزول ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چاہے یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نازل ہوئی ہو، لیکن اس کا مفہوم عام ہے، وہ سب لوگ اس میں شامل ہیں، وہ سب بدبخت اس میں شامل ہیں جو کسی کو مسجد سے روکیں، اللہ کا نام لینے سے روکیں، مسجد کی ویرانی کا سبب بنے، جن کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہ آئیں، یہ لوگوں کو مسجدوں میں آنے سے روکیں، یہ سب بدبخت اس حکم میں شامل ہے۔ اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا، اور یہ قرار دیا گیا وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو لوگوں کو مسجد میں روکے، مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے ویسے ہی روکنا برا ہے، لیکن جو مسجد بنی ہی اللہ کے ذکر کے لیے، اس سے روکنا یہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو فرمایا اس سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہے جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں۔ اللہ کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ کسی سمت میں نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ مشرق میں ہے، اللہ مغرب میں ہے، اللہ جہت سے پاک ہے، وہ موجود ہے، لیکن مشرق و مغرب اسی کے ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی توجہ کرو گے، جہاں بھی رخ کرو گے، جہاں بھی منہ کرو گے، اللہ کی رحمت کو وہیں پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یہ آیت نمبر 115 ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جہاں اپنا رخ کرو گے، جہاں توجہ کرو گے، اللہ کی رحمت کو وہاں پاؤ گے۔ اس کے مختلف شان نزول مفسرین نے بیان کی ہے، اور تمام ہی بڑے دلچسپ ہیں، سارے شان نزول بڑے مزیدار ہیں۔ میں دلچسپی کے لیے ایک دو تین پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام نے رات کی تاریکی میں نماز ادا کرنے کی ارادہ فرمایا، نماز ادا کرنے لگے تو قبلہ کا تعین نہ کر سکے، رات کی تاریکی تھی، اندھیرا تھا، تو کس سمت میں قبلہ ہے یہ نہیں پہچان سکے۔ تو جہاں ان کا دل مطمئن ہوا کہ ہاں یہی قبلہ کی سمت ہے، یہی ڈائریکشن ہے، انہوں نے نماز ادا کر لی۔ صبح حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور رات کو یہ معاملہ ہوا کہ ہمیں کنفرم نہیں پتہ لگ سکا کہ کون سی سمت میں قبلہ ہے، تو جہاں ہمارا دل گواہی دی کہ یہی قبلہ ہوگا، ہم نے وہاں نماز ادا کر لی، تو اللہ کا حکم نازل ہو گیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کی رحمت کو پاؤ گے۔ تو ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر ایک شان نزول بیان کیا گیا جس کی تفصیل کچھ دروس کے بعد آئے گی، وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوا تحویل قبلہ کا۔ مسلمان مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہود نے اعتراض کیا تو حضور کے قلب اطہر پہ بات آئی کہ اب قبلہ بدل جانا چاہیے، تو دوران نماز حکم ہوا اور قبلہ بدل دیا گیا، بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع ہو گئے۔ تو اعتراض کیا گیا یہود کی طرف سے، یہ کیا بات ہوئی، کل تک وہ قبلہ تھا، آج تک یہ قبلہ ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ سجدہ کسی سمت کو نہیں کرنا، سجدہ کسی جگہ کو نہیں کرنا، سجدہ کسی عمارت کو نہیں کرنا، سجدہ تو اس رب کو کرنا ہے جو جہت سے پاک ہے، تو وہ جہاں بھی سجدہ کریں گے سجدہ اسی کی بارگاہ میں ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اسی کے ہیں۔ تو ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا۔ پھر ایک شان نزول جو یہ ایک ترتیب سے واقعہ چلا آ رہا ہے، اہل کتاب کا یہاں بیان ہو رہا ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ شان نزول زیادہ اہمیت بھی رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں، یہود و نصارہ نے، دونوں نے، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی الگ الگ ایک جگہ رکھ لی تھی۔ جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، یہ مشرق کی طرف جو مسجد اقصی کی تھی وہاں نماز ادا کرتے تھے، اور یہودی جو ہے ان کی مخالفت میں وہ مغربی سمت میں نماز ادا کرتے تھے۔ انہوں نے عبادت کے لیے الگ الگ جگہ بنائی، ہم نے مشرق کی طرف عبادت کرنی ہے، تم مغرب کی طرف کر لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، غرض عبادت سے ہونی چاہیے، آپس کی دشمنی میں جگہ کیوں خاص کرتے ہو، چاہے وہاں نماز ادا کرو چاہے یہاں نماز ادا کرو، سجدہ صرف اسی رب کو ہونا چاہیے۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔
چوتھا شان نزول وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. وہ یہ ہے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے مانگو استجب لکم، میں جواب دوں گا، تمہیں قبول کرتے ہوئے تمہاری التجاؤں کو اس کا ثمر عطا کروں گا. یہ اللہ کا حکم ہے. تو بتائیں کہ ہم جب اللہ سے مانگیں، دعا کریں، تو کس سمت رخ کر کے دعا کریں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جب اس سے مانگو تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جس حال میں، جس سمت میں، جس طرف رخ کر کے جیسے مرضی مانگو اس کی رحمت تمہیں دوڑ کے پکڑ لے گی، اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. فَأَيْنَ تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی رخ کرو گے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ پاؤ گے. پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116. بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، اہل کتاب کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں، ان کے برے کام بیان ہو رہے ہیں جو ہم نے ابھی 2-3 ذکر کیے. اس کے ساتھ ہی قرآن نے ان کے برے عقیدے کو بھی بیان کیا. جہاں ان کے عمل برے ہیں وہاں ان کا نظریہ بھی غلط ہے، سوچ بھی بری ہے، عقیدہ بھی خراب ہے. اس کی ایک مثال قرآن پاک نے بیان کی. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. یہ برا عقیدہ ہے. یہ کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی بولے مشرکین مکہ تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، کوئی عزیر کو، کوئی عیسیٰ کو، کوئی فرشتوں کو. تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. یہ ان کا باطل نظریہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحانہ، وہ پاک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وہ سبحانہ، وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، اس کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے. لیکن زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی تابع فرمان نہ ہو، اس کی اولاد نہیں. کل لہ قانتون، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہے، اسی کے حکم پہ عمل کرنے والی ہے. پھر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 117. اسی کو مزید بات کو بڑھایا گیا تو فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے. اچھا، خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا. یہاں فرمایا گیا بدیع السماوات والارض. فرق یہ ہے، بدیع کہتے ہیں ایسے پیدا کرنے والے کو جو کسی نمونے، کسی سیمپل، کسی مثال اور پہلے کسی چیز کی موجودگی کے بغیر کسی چیز کو پیدا فرمائے. بدیع السماوات والارض، ایک چیز پہلے بنی ہو، اس کو دیکھ کے اس جیسی نئی چیز بنانی ہو تو یہ تو کوئی آسان ہے، کوئی بھی کر لے گا. اس کو دیکھ کے اس کی طرح اس پریکٹس کرے گا، ہو جائے گا. لیکن رب کی قدرت کے شاہکار ایسے ہیں، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر کسی مثال کے پیدا فرمایا ہے. اور ایسا پیدا فرمایا ہے، ہم 10 فٹ کا چھت کھڑا کریں بغیر ستون کے کھڑا نہیں ہوتا. اس نے آسمان کو چھت بنایا، کوئی ستون نظر نہیں آتا. بدیع السماوات والارض، بغیر کسی مثال کے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، اس کی بادشاہت ہے کہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، فَيَقُولُ لَهُ كُن، اسے کہتا ہے کن فَيَكُونُ، تو وہ کام ہو جاتا ہے. اس کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمانا ہے، کام نے ہو جانا ہے، تو یہ کن کیوں کہنا ہے، کن کہنے کی بھی ضرورت کیوں ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بات سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے. یہ جو کہا ہے نا کہ کہا جاتا ہے کن تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے، یہ صرف مثال دی گئی ہے کہ جتنی دیر کن کہنے میں لگتی ہے اس کی قدرت کے شاہکار بننے میں اتنی دیر بھی نہیں لگتی ہے.
یہ جلدی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ محتاج ہے کہ کن کہے گا تو کام ہوگا، وہ صرف ارادہ فرماتا ہے کام ہو جاتا ہے، یعنی فٹافٹ کام ہو جاتا ہے، صورت کے ساتھ کام ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو وہ کن ارشاد فرماتا ہے اور بات ہو جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 118 جس میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا، ہم کچھ دروس پہلے پڑھ کے آئے تھے کہ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، تورات کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ یہی باتیں اب مدینہ کے لوگ، مکہ کے مشرکین کرنے لگے، یہ عرب کے لوگ بھی اب یہی کام کرنے لگے، وہ بھی اسی طرح کے سوال کرنے لگے، اچھا اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں کہ اللہ خود ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اس نے آپ کو کیوں نبی بنا کے بھیجا ہے؟ آپ پہ کیوں وحی نازل کرتا ہے؟ ہم سے براہ راست کلام کر لے، ہمیں خود حکم دے دے، ہم سے خود کیوں نہیں کلام کرتا؟ یا کوئی واضح نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجتا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ جاہل لوگ کہتے ہیں لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کہا تھا، جو میں نے عرض کیا یہودیوں نے بھی اسی طرح کہا تھا۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، فرمایا ان کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں، جو وہ باتیں کرتے تھے یہی اب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، لیکن ہم نے یقین رکھنے والی قوم کے لیے ساری نشانیاں دکھا دی ہیں۔ حضور جانے کائنات ان میں موجود ہے، معجزات ان کے سامنے ہیں، قرآن جیسا معجز کلام ان کے سامنے ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کوئی ایک آیت ہی اس کی مثل لے کے آؤ، یہ نہیں لا سکے، اور کون سی نشانیاں دیکھنی ہیں؟ یہ صرف اندر کا شقاوت ہے، اندر کی بدبختی اور بغض ہے اور ہٹ درمی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے، وگرنہ نشانیاں ساری دیکھنی ہے۔ جس نے یقین رکھنا تھا ان کے لیے نشانیاں بہت ہیں اور وہ یقین رکھ چکے ہیں، جس نے نہیں ماننا اس کے لیے لاکھوں نشانیاں بھی دکھا دی جائے تو وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو فرمایا قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، یقین رکھنے والوں کے لیے تو نشانیاں دکھا دی گئیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 ہے، حضور جانے کائنات کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ حضور حریص ہیں لوگوں کے ایمان کے بارے میں، حضور رعوف ہیں، رحیم ہیں، نرم دل ہیں، حضور چاہتے ہیں کہ کوئی جہنم میں نہ گرے، یہ سب جنت میں جائیں، ایمان قبول کر لیں، اسلام قبول کر لیں، یہ اللہ کے سامنے اپنی جبینیں جھکا دیں، حضور یہ چاہتے ہیں۔ اس حد تک جاتے ہیں کہ فَلَا اللَّهَ كَبَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، حضور یہاں تک چاہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے غم کی وجہ سے کہیں اپنی جان سے نہ گزر جائیں، اتنا غم کرتے ہیں، اتنی ان کی فکر کرتے ہیں۔ تو حضور کو یہاں تسلی دی گئی، آیت نمبر 119 میں ارشاد فرمایا گیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، محبوب آپ کو ہم نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، بشیرًا و نذیرًا، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، و نذیرًا، اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ ڈر سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ نہ مانے تو ارشاد فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ان جہنمیوں کے بارے آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ نے اپنی منصبی ذمہ داری پوری فرما دی ہے، اگر یہ پھر بھی جہنم کے گڑھوں میں گرتے ہیں تو یہ خود ذمہ دار ہوں گے، ان کا حساب ان سے ہوگا، آپ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 120، یہ گزشتہ درس میں بھی بات ہوئی کہ یہود آ کے مسلمانوں کو ایمان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کا مقصد ایمان کے بارے تجسس اور سیکھنا نہیں ہے، علم حاصل کرنا نہیں ہے، مقصد کیا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں دوبارہ کافر بنا دے۔
مقصد یہ ہے۔ تو یہاں آیت نمبر 120 میں کہا گیا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، یہ یہود و نصارہ یا اہل کتاب آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت، ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین پہ، ان کے مذہب پہ، ان کے طریقے پہ، ان کے رنگ میں رنگ کے، ان کے مطابق نہیں چلتے، یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ جتنی مرضی نرمی دکھائیں، جتنی چاہیں ان کے ساتھ رعایت برتیں، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے اندر کا بغض یہ ہے کہ ایمان کی دولت ان سے سلب کر لی جائے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ قل، تو آپ فرمائیے انا ھدی اللہ ھو الھدی، جو رب نے ہدایت کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، حقیقی ہدایت وہی ہے۔ ہمیں کسی کی ملت کی کوئی ضرورت نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے وہی حقیقی ہدایت اور وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، ساتھ متنبہ کیا گیا اہل ایمان کو کہ اگر کوئی یہ علم آ جانے کے بعد کہ یہ سچا مذہب ہے، سچا دین ہے، حضور جانے کائنات سچے نبی ہیں، تعلیمات روزے روشن کی طرح آیا ہیں، یہ سب کچھ علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی خواہشات کی پیروی کرے گا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اس کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کو کوئی بچانے والا ہوگا، نہ اس کا کوئی دوست ہوگا، اور وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 اور اس رکوع کی آخری آیت ہے 14ویں رکوع کی، ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی یوں تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یعنی اگر یہ اس سیاق میں دیکھیں کہ یہ اہل کتاب کے کچھ لوگوں کے بارے میں بات ہوئی، وہ اہل کتاب کہ جو جب تورات و انجیل کو پڑھتے ہیں تو بغیر تحریف کے پڑھتے ہیں، بغیر تبدیلی کے پڑھتے ہیں، اس میں جو احکام بیان ہوئے سچے آگے بیان کرتے ہیں، اس میں حضور جانے کائنات کی جو شانیں، جو نشانیاں، جو بشارتیں بیان کی گئی ہیں ان کو چھپاتے نہیں ہیں، اسی طرح آگے بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جس نبی کی یہ نشانیاں، جس کی یہ بشارتیں بیان کی گئی تھیں، محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں، تو یہ ان کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اگر اس سیاق میں دیکھیں کہ یہ اہل ایمان مسلمانوں کے بارے میں ہے تو پھر اس سے مراد ہوگا جو ترتیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تدبر کے ساتھ پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں، خوش الحانی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں اور عمل کے جذبے کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں اور باادب طریقے سے کہ رحمت کی آیت آئے تو رحمت کا سوال کرتے ہیں، عذاب کی آیت آئے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سوالی رہتے ہیں، یہ اشک بہاتے ہوئے اس کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، جو انکار کرے، فاولئک ھم الخاسرون، تو وہ لوگ گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ کامیابی اور نفع وہ قرآن کے ساتھ جڑنے میں ہے، جو اس سے علیحدہ اور جدا ہو جائے گا وہ گھاٹے کا سودا کرے گا۔ اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، ہمیں نفع والے لوگوں میں شامل فرمائے۔